مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ آج 28واں پارہ پاؤں تک پڑھا گیا۔ ہماری بات چل رہی ہے 23واں پارہ سورہ یاسین کے بعد سورۃ الصافات ہے۔ کون سی سورت ہے؟ بولے سورہ صافات۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا ہی ایسی زبردست انداز سے فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ کس کی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ والصافات صفا، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو ڈانٹ اور پھٹکار کرتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو اللہ کی یاد میں تلاوت کرتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے۔ تمہارا رب کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ قریش مکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں۔ قریش مکہ، مشرکین مکہ، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی کون ہیں؟ نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا کے اندر فرشتوں کی قسم کھائی۔ حالانکہ انسان قسم اس ذات کی کھاتا ہے جو اس سے بڑی ہوں، اور ہمارے لیے بھی قسم ایسے ذات کی کھانی ہے جو سب سے بڑی ہو۔ سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ من حلف بغیر اللہ، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی شخص نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جی، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم بات بات پر کیا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہیں جو اپنے سودے کو بکانے کے لیے کیا کریں؟ قسم کھائیں۔ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سودے کو بکانے کے لیے بات بات پر جھوٹی قسم کھائے۔ سب سے برا انسان ہے۔ اللہ کی قسم، گلے کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، فلاں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، حالانکہ بالکل ناجائز ہے۔ اور قسم بھی ایسے وقت میں کھانی چاہیے کہ جب بات اینڈ تک پہنچ گئی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی ذات کی قسم کھائیں گے تو سچی قسم کھانی چاہیے۔ کیا؟ سچی قسم کھانی چاہیے تاکہ سامنے والوں کو بھی اعتبار ہو جائے۔ لیکن ابھی سامنے والا اللہ کی قسم کھا کے بھی جھوٹ بول دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو اس کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کوئی ہیبت ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بھی قسم کھاتا ہے تو ساتھ میں کیا کر دیتا ہے؟ جھوٹ بول دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی قسم کھائیں، لیکن اللہ رب العزت سے اوپر تو کوئی ہے نہیں نا۔ اسی لیے اللہ اپنے مخلوقات میں جو سب سے بلند اور بالا ہیں، جو اونچے مرتبے والے ہیں، ان لوگوں کی اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کی قسمیں کھاتا ہے تاکہ مخلوق کے نظر میں ان کی اہمیت بڑھ جائے۔ فرشتوں کی قسم کھائی کہ والصافات صفا، اور ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے ان گنت ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے سب باندھ کر کھڑے ہیں، اور سب باندھ کر کھڑے ہونا یہ غلاموں کی صفت ہوتی ہے۔ کس کی؟ غلاموں کی صفت ہوتی ہے۔ فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو ڈانٹ اور پھٹکار کرتے ہیں۔ ڈانٹ اور پھٹکار کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟
یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جب شیطان آسمان کی طرف جاتے تھے اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب اللہ کے رسول کو نبوت عطا فرمائی گئی، بعض روایت میں جیسے ہی اللہ کے رسول پیدا ہو گئے تو اس وقت سے فرشتوں کو کام پہ لگا دیا کہ جو بھی شیطان جو بھی جنات آسمان کی طرف جائیں گا انہیں ڈانٹیں گے اور پھٹکار کر کے ہکال دیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کے لیے اس سلسلے کو، اس راستے کو محفوظ کیا۔ کیا کیا؟ محفوظ پہرا لگا دیا فرشتوں کا، تاکہ جنات اور شیاطین، یہ جنات اور شیاطین کیا کرتے تھے؟ آسمانوں پہ جا کے آسمان کے نیچے کان لگا کر سنتے تھے۔ اللہ رب العزت جو احکام فرشتوں کو بتاتے تھے، فرشتے وہ احکام آپس میں ڈسکس کرتے تھے، تو کچھ الفاظ اس احکام کے، اس فیصلوں کے کچھ الفاظ ان شیاطین اور جناتوں کے کان میں جاتے تھے، پھر وہ جنات نیچے آ کے دوسرے شیاطین اور جنات کو بتاتے تھے، پھر وہی جنات اور شیاطین کاہنوں کو اور نجومیوں کو اور اگلی باتیں بتانے والوں کے سامنے وہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے تھے۔ پھر ان کے سامنے کوئی آیا تو کہتے کہ کل بارش ہوگی، کل تمہیں لڑکا ہوگا، اور کل تم مریں گے، اور کل ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ تو ہو سکتا تھا کہ یہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ بھی یہ گمان کوئی کر سکتا کہ بھائی جنات نے ہو سکتا ہے کہ وہ لیک کر دیا ہو اللہ رب العزت کے کلام کو، یا چھین لیا ہو۔ اللہ نے وہ سلسلہ ہی ختم کر دیا اور اس راستے کو محفوظ کیا، فرشتوں کا پہرا لگا دیا گیا۔ بعض روایت میں لکھا ہے، بلکہ قرآن کی آیت بھی ہے، شہاب ثاقب، ایک ستارہ ٹوٹ کے ان پر گرتا ہے کہ جس سے وہ جل کے خاک ہوتے ہیں یا نیچے گر جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الہکم لواحد، اللہ تو ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، اس لیے کہ یہ سارے رشتے یہ کمزوری کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ میرا وارث، میرے بعد میرا وارث، مجھے کون سہارا دے گا؟ میرا وارث سہارا دے گا، میرا ذریعہ کون بنے گا؟ میرا بیٹا بنے گا، باپ کو، بیٹوں کو کون پالتا ہے؟ ماں باپ پالتے ہیں۔ یہ سارے ایک دوسرے کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، 80 سال کے ہو گئے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ کتنے سال کے ہو گئے؟ 80 سال تک مانگ رہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد نہیں ہے تو نا امید ہو گئے، اللہ سے مانگنا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، ڈاکٹر لوگ خدا نہیں ہے، چیک کر کے بتا دیتے، اس کے باوجود غلط چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ میرے والد صاحب 2002 اورنگ آباد کے علاقے میں چلے میں جماعت میں گئے تھے، ہارٹ کی تکلیف شروع ہو گئی، ہاسپٹل میں لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے چیک کر کے کہا کہ یہ بندہ 12 گھنٹے سے اوپر جیے گا نہیں، مہمانوں کو بلاؤ، اس کے رشتہ داروں کو بلاؤ، ان کے رشتہ داروں کو بلاؤ یا بھیج دو انہیں۔ اب جماعت کے ساتھی ڈر گئے، مشورہ کر رہے، اکبر بھائی کو بھیج دو۔ ابا نے کہا کہ میں جاؤں گا نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ تقریباً 22 دن باقی تھے اور 12 گھنٹے ہو گئے، 1 دن ہو گیا، 1 ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 22 دن ہو گئے، چلہ پورا ہو گیا۔ جانے کے جب چلہ پورا ہو گیا تو ابا نے کہا کہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سے ملاقات کر کے جاتے ہیں۔ وہ خدا نہیں ہے جو فیصلہ کرے کہ یہ بندہ 12 گھنٹے اور اتنے گھنٹے تک جیے گا۔ 2002 میں 2020 میں انتقال ہو گیا ان کا۔ 18 سال جیے نا، زندگی، موت، بیماری، شفا، صحت، بچے کا پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جو بندہ، ڈاکٹر لوگ ڈرا دیتے ہیں، وہ کنفیوز ہوتے ہیں، ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی ہے، وہ سب کے سب کٹ پتلی ہے مشینری کی، مشین جو بتائیں گا وہ بتائیں گے، مشین میں جو آئیں گا وہی بتائیں گے، وہ خود محتاج ہے کسی اور کے۔ اسی لیے ہاں وہ اسباب ہے، اس لیے سہارا لینا ہے، لیکن یقین، توکل، اعتماد صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ وہ خدا نہیں ہے، ڈاکٹر لوگ خدا نہیں ہے۔ تو ربی حبلی من الصالحین، مفسرین نے کہا ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو یہ اس دعا کا ورد رکھے
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. کتنی چھوٹی دعا ہے, بولے میرے ساتھ میں, ربی حبلی, آگے کا ہی بول رہے ہیں, ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد ہے اور بگڑی ہوئی ہے, نالائق ہے, تو اگر وہ اس دعا کا اہتمام کریں گے اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا. تو اس دعا کا اہتمام. فلما بلغ, اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی. قرآن کیا کہتا ہے, فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ کی طرف سے بردبار بچے کی خوشخبری سنائی گئی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. کون پیدا ہو گئے؟ حضرت اسماعیل اللہ نے دیے. وہ حضرت اسماعیل جن کی نسل سے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. جیسے پیدا ہو گئے اللہ کی طرف سے حکم آیا, بیوی اور یہ دودھ پیتا بچہ. مکۃ المکرمہ میں ایسی وادی تھی جہاں پر نہ درخت تھا, نہ چرند, نہ پرند, کوئی آبادی نہیں, کوئی دور دور تک نہ کوئی بندہ, نہ کوئی بندے کی ذات, کوئی جاندار بھی نہیں, کوئی پرندہ بھی نہیں, پانی کا قطرہ نہیں. چھوڑ کر آؤ. ہمیں اپنے گھر کے اندر بیوی بچے کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جانے پر موت آتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا, قدم ڈگمگاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بچے کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آنا ہے, اور یہ بھی حکم دیا کہ انہیں بتانا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور رکنا پڑے گا, یہ ہے وہ ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا, حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں, دونوں کو مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر جانے لگے. حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا, کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, قصور ہو گئی, خطا کیا ہو گیا؟ ایسی جگہ پہ کچھ تو ہو, آبادی ہو, درخت ہو, سہارا لے, ٹیک لگا کر بیٹھے, چھاؤں لے لے, کچھ تو اسباب ہونا چاہیے نا. چھوڑ کر جا رہے ہیں, زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہے. اخیر میں حضرت حاجرہ کے زبان سے نکلا, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرے کے اشارے سے کہا کہ جی. حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ الآن فلن یضیعنا, اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, آپ جاؤ, تم سے اللہ بہتر ہے. پھر جو کھجور تھا ختم, پانی تھا ختم, اب کہاں سے کنواں کھودیں گے, کہاں سے پانی لائیں گے؟ تو وہاں پر دو پہاڑ ہیں, ایک صفا ایک مروہ ہے. ایک ماں ہے, دیکھ رہی ہے کہ دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا ہے, تو اس کو پانی پلانا ہے, اور ماں کے سینے میں دودھ بھی ختم ہو گیا, کہاں سے آئیں گا؟ تو امید کوئی قافلہ آ جائے, کوئی جماعت آ جائے. تو کبھی صفا پہ چڑھ کے, پہاڑی پر چڑھ کے دیکھ رہی ہیں کہ کوئی قافلہ نظر آتا ہے, پھر بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو اسپیڈ سے نیچے اتر کر آ کر بچے کو سینے سے لگاتی ہے. پھر اسے زمین پہ رکھ کے مروہ پر جاتی ہے, یہ امید لگا کے کہ کوئی قافلہ نظر آئے گا. دیکھتی ہے پھر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, پھر بچے کی آواز کان میں گرتی ہے, پھر آتی ہے دوڑتے ہوئے. وہ منظر تو سوچے نا, ایک ماں ہے کتنی بے بس ہو گئی ہوں گی. 7 چکر اس طرح سے کاٹے. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, قربانی کے وقت میں تفصیل سے واقعہ آئیں گا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی, اللہ رب العزت نے چشمہ جاری فرمایا. ابھی یہاں پر ہم کو 2 باتیں سمجھنی ہے. ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے, صرف وظیفے پڑھنے سے گھر میں نوٹوں کی بارش نہیں ہونے والی. سمجھ رہے, بعض لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور وظیفے پہ وظیفے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور کوشش کرتے نہیں ہیں, اور یوں کہتے ہیں کہ یار میری جیب خالی ہے اور گھر میں حالات ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے زمزم کا چشمہ بھی جاری تب کیا جب اسماعیل نے کیا کیا, ایڑیاں رگڑی. تو رگڑنا پڑے گا نا, رگڑیں گے. دنیا دارالاسباب ہے, اللہ اس کے بغیر بھی قادر ہے, لیکن اللہ نے اس دنیا کے نظام کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. چند سالوں کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. وہ ایک قافلہ آیا پانی دیکھ کر. پانی کو دیکھنے کے بعد, اس وقت میں پانی کی بڑی قلت تھی, آج ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. تو قافلے والوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت چاہی کہ کیا ہم یہاں آباد ہو جائیں. آباد ہو گئے, ایک بستی بن گئی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے
تو پھر ساتھ میں رہنے لگے. چھوٹے سے بچے ہیں اسماعیل علیہ السلام. رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور صبح میں اٹھ کے بیٹے سے کہہ رہے, کیا کہہ رہے, قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرا بیٹا, یا بنی, اے میرے پیارے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا کہتا ہے؟ اب رائے اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر منع کریں گے تو چھوڑ دیں گے. رائے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ تاکہ رائے جب مل جاتی ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے. رائے مدرسے میں بچے کو چھوڑنے کے لیے جب جاتے ہیں نا باپ, اس کو پوچھتے ہیں کہ کل تیری چھٹی پوری ہو رہی ہے, چلنے کا ہے کیا؟ اب وہ کہیں گا کہ نہیں چلنے کا ہے, تو چھوڑ کے تھوڑی جائیں گے, چھوڑ تھوڑی جائیں گے اس کو. زبردستی چلنے کا ہے کہ چلنے نہیں چلنے کا, تجھے اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ نہ بولے تو چھوڑ دیں گے. تو ہاں کر یا نہ کر, کل صبح میں بیگ بھر کے تجھے زبردستی کھینچ کر مدرسے میں چھوڑ دیا جائے گا. یہاں پر بھی سوال اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اگر منع کر دے تو چھوڑ دیا جائے گا. رائے کا رائے اگر متفق ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے. لیکن بیٹا بھی بڑی باپ کا تھا. اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کا تذکرہ فرمایا. اس سے ایک بات سمجھ لے کہ نبیوں کا خواب حجت اور دلیل ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے, ہمارا نہیں ہے. یہ نبیوں کا, ہم کچھ بھی دیکھتے ہیں, ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کبھی ہوا میں اڑ رہے, کبھی جنت میں, کبھی امریکہ میں. ہمارے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شریعت میں نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ دلیل, حجت اور وحی ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب یہ کیسا ہے معلوم ہے, جب بندہ بہت ایمان کے اعتبار سے بڑے لیول پہ پہنچ جاتا ہے نا, اللہ کی آزمائش بھی اس کے اوپر اتنی سخت اور اتنی بڑی ہوتی ہے. 80 سال کے بعد بیٹا ملا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پیار کر رہے ہیں. ابھی ظاہر سی بات ہے, 1 سال کے بعد بیٹا آ گیا تو ہم اتنی محبت کرتے ہیں اس سے, تو 80 سال کے بعد بیٹا ملا اور وہ بھی اسماعیل جیسا بیٹا ملا تو کتنی محبت کرتے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ آزما رہے ہوں کہ ابراہیم کے دل میں میرے جگہ پر اسماعیل کی جگہ تو نہیں آئی ہے. یہ حکم آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا کرو, آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابا کہہ رہے بیٹا تو سمجھ تو گیا نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ میں نے تجھ سے کیا کہا ہے. ہاں ابا سمجھ گیا, یہی نا کہ تم مجھے ذبح کرو گے. ہاں. کہا کہ پھر کیا ہوں گا, ذبح کرو گے تو میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا تو مجھے اللہ ملیں گے, اللہ تم سے بہتر ہے. میں مر جاؤں گا تو مجھے جنت ملیں گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین. پھر وہ لمبا قصہ ہے, انشاءاللہ قربانی کے وقت آپ حضرات کے سامنے آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا ذبح کرنے کے لیے. تو اس وقت میں اسماعیل علیہ السلام تو ذبح نہیں ہوئے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی کہ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے, ہم احسان کرنے والوں کا بدلہ اسی طرح دیا کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا ذبح کر دیا گیا. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب قربانی مانگتے ہیں تو اس میں ہم کو پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم میں جتنی طاقت ہے اللہ ہم سے اتنی ہی قربانی مانگتے ہیں. ہم بیٹے ذبح کرے اور گردنیں کٹائے اور ہمیشہ کے لیے نکلے, ایسے اس کے لائق ہی نہیں ہم, ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے. وہ سہولتوں کے ساتھ ہم سے کام کرنے کو کہا جاتا ہے, جب اس میں کوتاہی ہو رہی ہے, اگر وہ والا حکم آ جائے تو کیا کریں گے, بتاؤ ہم کیا کریں گے. اسی طرح آگے سورہ صاد کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے. 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے بیماری کا اور ان کے آزمائش کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا. ذہن میں ہے آپ کے؟
حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، ہے نا؟ ہاں، تو ان کی بیوی تھی ایک، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، کوئی نہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ کے چلے گئے، اولادیں مر گئی، کھیتیاں جل گئی، گھر زمین دوز ہو گیا۔ ایک بیوی تھی جو با وفا نکلی، حضرت لیہ بنت یعقوب، بڑی وفادار، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی، پورے بیماری کے زمانے میں حضرت کی خدمت میں لگی رہی۔ لیکن کبھی کبھی حالات بیچ میں کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان سے کچھ زبان سے نکل جاتا ہے، جسے چڑچڑاپن آ جاتا ہے یا کچھ مزاج کے خلاف ہو جاتا ہے، تو ان کے زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جو ان کے مزاج کے خلاف تھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ پھر انہوں نے قسم کھائی کہ میں اگر اچھا ہوں گا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں 100 لکڑیاں تجھے ماروں گا۔ کتنے اچھے ہو گئے، اب یہ وفادار بیوی ہے، محبت والی ہے، دل سے اس کو چاہتے ہیں۔ اب قسم کو پورا کرنے کی بات آئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا حکم آیا دیکھیں، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے ایوب، اپنے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے 100 لکڑیاں اکٹھی کر اور ہلکا سا اس لکڑیوں کو اپنے بیوی کو مار، تیری قسم بھی پوری ہو جائیں گی۔ ولا تحنس، اپنی قسم کو نہ توڑ، لیکن ایک ایک کر کے 100 لکڑیاں اس پر مت مار، اس لیے کہ اس نے تیری بیماری کے زمانے میں خدمت کی ہے، اور انا وجدناہ صابرا، ہم نے آپ کو صبر کرنے والا پایا ہے، اور صبر کرنے والے بندے سے ایسی حرکت اچھی نہیں لگتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب قسم کھائی تو سوچو کہ معاملہ کتنا بگڑا ہوگا، تب جا کے اتنی سخت قسم کھائی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت انہیں کیا کہہ رہے کہ نہیں مارنا ہے۔ قسم کو پورا کرنے کا اللہ نے طریقہ بتا دیے کہ چھوٹے چھوٹے 100 لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان کو مارو تاکہ زخم بھی نہ ہو جائے اور تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ بیویوں کو گالیاں دینا، تھوڑی تھوڑی بات پر بیویوں کو ذلیل کر دینا معاشرے کے اندر، اور اپنے آپ کو مرد ظاہر کرنے کے لیے سامنے والوں کو دبا دینا، یہ بالکل غیر مناسب اور غیر شرعی حرکت ہے۔ مرد اسے نہیں کہتے کہ بیوی دب جائے اور تمہارا کالر ٹائٹ رہے، اس کو مرد نہیں کہتے۔ امی فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہم پورے عورتوں میں سے کسی کو بھی اور غلاموں میں سے کسی کو بھی نہ کبھی مارا ہے نہ کبھی ڈانٹا ہے، نہ کبھی مارا ہے اور نہ کبھی ڈانٹا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے، برداشت بھی کرنا سیکھے، اس لیے کہ سامنے والی جو ہے نا یہ بہت کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے لیے آئی ہے، اپنے ماں باپ، وطن، بھائی بہن، کالج، اسکول، محلہ، سارے ماحول کو چھوڑ کر ہمارے ایک بول پر آئی ہے، برداشت کرے۔ خلقت من ضلع، اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، تم سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائیں گی، جیسی ہیں ویسے ہی چلو، جیسی ہیں ویسی ہی چلو، غلطی تمہاری ہے تب بھی تمہاری ہے، اس کی ہے تب بھی تمہاری ہے، یہ ایکسیپٹ کر کے چلو گے، گاڑی بہترین انداز میں آپ کی چلیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف کرتے تھے، محبت کے ساتھ لے کر چل۔ 9 بیویاں تھی اکٹھی، آخری وقت تک ہم سے ایک نہیں سنبھلی جاتی، صبح سے شام تک برتن پھینکنے کی آواز آتی ہے۔ آگے 24ویں پارے میں سورۃ الزمر ایک آیت ہے، اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قریش میں سے جو حضرات مسلمان ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم زنا کے عادی تھے، ہم شراب کے عادی تھے، کہ اللہ اگر ہم مسلمان ہو جائے، اسلام سے پہلے اگر ہم مسلمان ہو جائے تو کیا اللہ ہمیں بھی معاف کریں گے؟ ہم پوری زندگی ہمارے گناہ میں گزری ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ نوجوان اور خاص طور پہ کچھ لوگ بھی یہ والی سوچ رکھتے ہیں کہ میرے زندگی کا ایک بہت لمبا عرصہ پتہ نہیں کیسے کیسے حالات میں گزرا ہے، اللہ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی،
اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت رزق کو روک دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ اس کے بعد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحیم۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، اللہ کے الفاظ تو دیکھیں نا کتنے پیارے اور کتنے میٹھے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرا بندہ، اللہ کہہ رہے کیا؟ بولو میرے ساتھ، اے میرا بندہ، اے میرا بندہ۔ اے میرا بندہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ اے میرا کس کو کہتے ہیں ہم؟ جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے دل لگاتے ہیں، جو اپنا قریب ہیں، جو اپنا دوست ہے، عزیز ہیں، اس کے لیے ہم میرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اے میرا، اے میرا۔ تو اللہ کہہ رہے اے میرا بندہ۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی روزے داروں کو، کسی تہجد گزاروں کو، کسی زکوٰۃ اور خیرات کرنے والوں کو پکار رہے ہیں، لیکن آگے اللہ کے الفاظ سنتے ہیں نا، اللہ کی محبت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یا عبادی، اے میرا بندہ، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میرا بندہ جس نے ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے اور پوری کی پوری زندگی اپنے اوپر ظلم کرتا رہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بندہ بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ ڈرا نہیں رہے، اللہ پیار کر رہے، ڈرو نہیں، کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا توبہ کرو، معاف کروں گا، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ چاہے تم جتنے بھی بڑے گناہ لے آؤ، زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو گناہوں سے بھر دو، اللہ سے کہہ دو اے اللہ بہت ہو گیا، گناہ کر کر کے تھک گیا، ایک دفعہ معاف کر دیجئے، میرے عزت و جلال کی قسم اللہ کہہ رہے تیرے کہنے میں دیر ہوں گی، مجھے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوں گی۔ یہ آیت کہہ رہی ہے، ہمیں بہت بڑی امید والی آیت ہے، ہم جیسے نکموں کے لیے، ہم جیسے ناکاراؤں کے لیے یہ بہت پر امید آیت ہے۔ اسی لیے کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے جائے، اس لیے کہ زندگی ہر کسی کو توبہ کی توفیق اور مہلت نہیں دیتی ہے۔ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، کل گناہ کریں، کل توبہ کریں گے، آج گناہ کر لے، کل توبہ کریں گے، آج گناہ کر لے، یوں ہی کل 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 کرتے کرتے اعلان ہوتا ہے کہ بھائی فلاں ابن فلاں چل بسے اللہ کی رحمت میں، مغرب کے بعد جنازے کی نماز ہے وڑگاؤں شریف کے قبرستان میں، تو وہ ٹائم کب آئے گا معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت سے پہلے توبہ کرنے کی اور سنبھل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔